السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں، مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خیر و عافیت والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے حادثے سے بچائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کریں. آمین ثم آمین. یوٹیوب فیملی، رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں. نانا نانی، دادا دادی اور والدین کا رشتہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ ایسے رشتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو اس کا غم اور تکلیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہے، کتنا غم ہے. اور ایسے رشتے جب ایک دفعہ چلے جاتے ہیں، نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ہاں، خواب ہیں جن کے ذریعے سے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے، ورنہ صبر بہت مشکل ہے. جب رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور صبر بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا. لیکن جو حقیقت بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ جانا تو سب نے ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اور اس بات کو اگر انسان سمجھ لے، مان لے، تو یقین مانے صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. میں جانتی ہوں رشتے بہت خاص ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان پر صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو ایٹ اے ٹائم کا صبر ہوتا ہے، کہ آپ کا کوئی بہت عزیز چلا گیا اور آپ، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں. بالکل آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو مارنا، میں نے ایسے بھی بہت زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زور زور سے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. زور زور سے مارنا اور زور زور سے چلانا، رونا. مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے یہیں رہ جانا ہے؟ یہ حقیقت کا بچپن میں تو اندازہ نہیں ہوتا. بچپن تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، نانا نانی، دادا دادی، ان سب کے ساتھ گزرتا ہے، تو اتنی کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، زندگی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے زندگی کی حقیقت، یعنی کہ موت، اور دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ مقصد جب آپ کے سامنے آتا ہے تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ بالکل بدل جاتا ہے. انسان تو سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح بچھڑ جائیں کسی اپنے سے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، زندگی کی حقیقت جو بندہ پا لیتا ہے نا، کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جب آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، تو انسان کو نا صبر آ جاتا ہے. دیکھیں جو چلا گیا نا، اس کے ساتھ انسان تو نہیں نہ مر سکتا. انسان نے تو اپنی زندگی پوری گزار کے ہی جانی ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ختم کر لیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈپریشن میں لے جائیں جیسے میں لے گئی تھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. جو چلا گیا ان کی اتنی زندگی تھی، آپ کو اس پر صبر کرنا ہوگا. اور ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ہم نے بھی جانا ہے، آج وہ، کل ہماری باری ہے. جتنی آپ کی زندگی ہے اتنی آپ نے گزارنی ہے. تو اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا، پھر ہی آپ کو صبر آئے گا. اور اس حقیقت کو آپ نے ماننا ہوگا کہ میں نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور میرا وہ چلا گیا، ہائے میرا یہ چلا گیا، نہیں. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اپنی تیاری کرنی ہے، کیونکہ میں نے بھی جانا ہے دنیا سے. اور ہمیشہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں نا کوئی دنیا سے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھیں. یہ بھی سوچیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے یہ آپ کو نہیں پتہ. اب آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے اور اس کو سیریس لینا ہے. آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ چیز حاصل کرنی چاہیے کہ وہ چلا گیا ہے، میں بھی ایک دن اس کی جگہ پر، اس جگہ پر ہوں گا، کہ میری بھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی اور لوگ بیٹھ کر رو رہے ہوں گے. اور تب کچھ نہیں کر سکے گا انسان. ابھی جب آپ کے پاس موقع ہے تو اب آپ نے کرنا ہے. آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ نے اس کو اچھے سے گزارنا ہے. نہ شکری نہیں کرنی، ڈپریشن میں نہیں جانا، رو رو کر اپنا برا حال نہیں کرنا، اپنے اندر صبر لے کر آنا ہے. یہ آپ کی ول پاور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد ہوتی ہے جو آپ مانگتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ صبر ڈال دیتے ہیں.
اس کو اس بات کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آج وہ گیا ہے تو کل میری بھی باری ہے، تو اس بات پر وہ ڈپریشن میں نہیں پھر جاتا۔ آپ نے ان کے لیے پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اور جو آپ ان کے لیے ثواب بھیج سکتے ہیں وہ آپ نے بھیجنا ہے، اور اپنی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس طرح آپ کو صبر بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کریں گے، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ جس بندے کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے بھی مرنا ہے، وہ پھر ڈپریشن میں رہتا ہے اور وہ اگلے کے جانے کا غم دکھ لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی زندگی پھر ایسی گزرتی ہے کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، آگے والے جو معاملات ہیں ان میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو سب کو صبر عطا کرے۔ اسی بات پر آپ نے کوئی خبر سنی، آپ نے فوراً صبر کیا اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یا اللہ میں راضی ہوں آپ کے فیصلے سے۔ دیکھیں نا، جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتا ہے، موت جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ اب یقین مانے میں ایسی تھی کہ میں کبھی بھی کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں دیکھ سکتی تھی، میں جاتی تھی دیکھتی تھی تو میں نا بہت زیادہ رونا شروع ہو جاتی تھی، اور میری اپنی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ میری یوٹیوب فیملی میرے لیے بہت زیادہ مشکل اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے، نہ میری نمازیں صحیح تھیں اور نہ میرا ایمان پختہ تھا، اور میں ڈر جاتی تھی ایک دم دیکھ کر کے اگر مجھے ابھی موت آ گئی تو نہ میری نمازیں ہیں، نہ میں آخرت کی تیاری کر رہی ہوں، میرا کیا بنے گا۔ وہ ڈپریشن اور وہ چیز اتنی حاوی ہوتی تھی کہ میں ایک دم گھبرا جاتی تھی، نہیں بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی تھی، میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اتنا مضبوط کر دیا، آخرت کی تیاری میں لگا دیا، اور یہ چیز ذہن میں ڈال دی کہ ایک دن تم نے بھی آنا ہے میرے پاس، تو پھر مارنا پیٹنا ماتم کرنا نہیں رہ جاتا انسان کی زندگی میں، پھر وہ صبر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا جب وقت آئے میری آخرت کی تیاری اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو، بس یہ چیز ہوتی ہے، اور پھر صبر بھی بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دیں گے اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کریں گے۔ تو اس حقیقت کو آپ مان لیں کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، پھر جو کوئی بھی آپ دیکھیں گے نا دنیا سے جا رہا ہے تو آپ کو اپنی فکر ہوگی، اپنی آخرت کی فکر ہوگی، اور جو چلا گیا اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے، ہم ان سے بات چیت نہیں کر سکتے، ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن ہاں مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اور ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری اچھی کرنی ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مر کر انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ملاقات کریں گے۔ اس بات سے انسان کو بہت صبر مل جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہوگی۔ اب آپ نے ایسا بالکل نہیں سوچنا، کسی کے ساتھ انسان مر نہیں جاتا، کسی کے ساتھ آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، آپ کی جتنی زندگی ہے وہ آپ نے گزارنی ہے۔ تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں، قیمتی بنائیں، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ صبر ایٹ اے ٹائم کا ہے، تو صبر آپ نے کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز، خالی کوئی دنیا سے ہی نہیں گیا، کوئی بھی چیز آپ سے دور ہو گئی، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ چھن گیا، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اس سے زیادہ اچھا نعم البدل رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ میری یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن بھی ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔